الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريته قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، گزشتہ جمعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور امتحان کے سلسلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ امام الموحدین تھے اور توحید کی اشاعت و تبلیغ میں انہیں کیسی کیسی آزمائشوں سے اور کیسے کیسے امتحانات سے گزرنا پڑا. سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے باپ آزر کو انہوں نے تبلیغ کی. اس کے نتیجے میں انہیں گھر چھوڑنا پڑا. پھر قوم کے اندر آ کر بت پرستی کی اور شرک کی برائی کی اور توحید کی دعوت کی. اس سلسلے میں بھی انہیں بڑی تکلیفیں اور اذیتیں اٹھانی پڑیں کہ ان کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا گیا. اللہ نے ان پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری آزمائش ان کے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے سلسلے میں ہے. دنیا میں اولاد کی محبت فطری ہے، اس کا کسی مذہب و ملت سے تعلق نہیں ہے. کل بنی نوع انسان کے دل میں اللہ نے ایک ہی جذبہ رکھا ہے. بعض خصوصیتیں انسانوں میں ایسی ہیں کہ جو اللہ نے ہر انسان میں ودیعت کی. ان میں اپنے لخت جگر اور اپنے خون یعنی اپنی اولاد کی محبت کی.
حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کے دلوں میں اللہ نے اپنی محبت کا بیج ڈال دیا، یعنی کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی تلاش، اللہ کی جستجو، الا یہ کہ اس نے بالکل ہی اپنی صلاحیتوں کو ختم کر دیا۔ تو اسی طریقے سے اولاد کی محبت فطری ہے، اور اتنی فطری ہے، اتنی بدیہی ہے کہ اس کے لیے کسی معلم اور مربی کی تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے۔ تعلیم لیجیے تب بھی وہی، نہ لیجیے تب بھی وہی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں، احادیث نبویہ میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ اولاد کو متوجہ کیا ہے کہ دیکھو تمہارے ماں اور باپ کا یہ حق ہے، تم ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اور ان کے سامنے تم اف بھی نہ کرو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑک کے نہ بولو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کریم کے معنی یہاں پر یہ ہیں کہ نہایت نہ، اور کریم کے معنی شریف کے بھی آتے ہیں، گفتگو کرو نہایت شریفانہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے لیے کسی تعلیم، اس کے لیے تو ضرورت پڑی قرآن کریم میں کہ جگہ جگہ اولاد کو متوجہ کیا گیا کہ تم اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، حالانکہ اولاد کے دل میں بھی قدرتی طور پر محبت تو ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم کی کوئی آیت آپ کو ایسی یاد ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے کہا ہو کہ تم اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کرو؟ ایک بھی نہیں۔ اور یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ کلام الہی حاوی ہے ہماری تمام ضرورتوں پر، تو قرآن کریم نے یہ تو بتایا کہ اولاد اپنے ماں باپ کا حق ادا کرے، مگر قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اے ماں باپ تم اپنی اولاد کے ساتھ کیا وجہ؟ علماء، حالانکہ یہ بات نہیں ہے کہ اسلام یہ سمجھتا ہے کہ اولاد کا کوئی حق نہیں ہے اور اولاد کا حق ادا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بات نہیں ہے، اولاد کے بھی بہت سے حق ہیں۔ اولاد کا حق یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ شادی کریں کہ جب کل کو اولاد ہو تو اولاد شرمندہ نہ ہو۔ آپ کسی طوائف کو لے آئے، آپ نے کسی بازاری عورت سے شادی کی، آپ نے اس سے عشق لڑایا اور آپ نے اس سے محبت کی، اور بقول اکبر الہ آبادی کے کہ عشق کا نتیجہ تو آخر میں بہرحال سے اولاد ہی ہے، تو اب وہ اولاد جو ہے وہ جب سوسائٹی میں بیٹھے گی تو یہ کہا جائے گا کہ اس کی ماں فلاں، اور ایسی بھی دنیا میں ہے، اچھائی کی وجہ سے یا برائی کی وجہ سے ماں کی طرف نسبت کی جاتی ہے، بعض اوقات باپ کی طرف نہیں کی جاتی۔ سوچیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مؤذن ہیں، نابینا، ان کا نام ہے عبداللہ۔ ان کا جب نام لیا جاتا ہے ماں کے ساتھ لیا جاتا ہے، باپ کے ساتھ نہیں لیا جاتا، کہا جاتا ہے عبداللہ ابن ام مکتوم۔ ام مکتوم کا جو بیٹا ہے، ام مکتوم کون؟ وہ ان کی ماں ہے۔ مکتوم کے معنی آتے ہیں عربی میں نابینا، اور یہ بیٹا نابینا تھا، اس کی وجہ سے ان کی ماں کی کنیت اور شہرت، اصل نام ان کا کوئی نہیں جانتا تھا، بلکہ زیادہ تر یہ تھا کہ ان کو کہتے تھے نابینا کی ماں ام مکتوم۔ ام مکتوم یہ ان کا نام ہو گیا،
اور اتنی ان کی اس نام سے شہرت ہوئی کہ جب حضرت عبداللہ کا نام کوئی لیتا تھا اور ان کو بتاتے تھے کہ بھئی کون عبداللہ؟ عبداللہ ابن ام مکتوم، ام مکتوم کا بیٹا۔ اور دوسری مثال، تاریخ میں ایک شخص جس کا نام لیا جاتا ہے زیاد، بعضوں نے کہا ابن سمیہ اور بعضوں نے کہا ابن ابی۔ زیاد جو اپنے باپ کا بیٹا ہے، باپ کون ہے؟ امی کا، جو اپنے باپ کا بیٹا ہے، یہ ایک ایسی خاتون سے پیدا ہوا کہ اس زمانے میں وہ طریقہ جائز اور نکاح کا طریقہ نہیں سمجھا جاتا تھا، اس سے نسب ثابت نہیں ہوتا تھا، اس لیے ان کا نام زیاد ابن ابی، جو بھی اپنا باپ اس کا ہے اسی کا بیٹا، اور بعضوں نے اس کو زیاد ابن سمیہ لکھا، اور یہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں، امیر معاویہ کے بھائی۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ ایک ایسی خاتون سے ہیں، امیر معاویہ کا اس خاتون سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایسی ماں سے ہیں کہ جس کا تعلق جو ہے سمجھا جاتا تھا کہ یہ شرعی طریقے پر نہیں ہے، رواج اور خاندانی اصول ہے۔ اور یہ وہی تھا زیاد۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا ہے تو اس شخص نے بھی بہت خراب کردار ادا کیا ہے۔ اس نے اس زمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خط لکھا، وہ حیات ہے، اور خط لکھنے کا طریقہ جیسے اردو میں ہے اس طرح عربی میں نہیں، عربی میں طریقہ ہوتا تھا اوپر لکھتے تھے، جو بھیجنے والا اس کا نام اوپر لکھتے تھے، من فلاں، فلاں کی طرف سے فلاں کی طرف۔ اس نے لکھا کہ من زیاد ابن ابی سفیان الی ام المومنین عائشہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اس لیے لکھا کہ وہ ام المومنین ہیں، اگر وہ مجھے جواب دیں گی تو جواب میں اگر انہوں نے یہی لکھ دیا کیا من عائشہ الی زیاد ابن ابی سفیان، تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ میں ابو سفیان کا بیٹا ہوں، ام المومنین نے لکھ دیا ہے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ واقعات معلوم تھے، انہوں نے جواب میں لکھا من عائشہ الی زیاد ابن ابی، عائشہ کی طرف سے خط ہے زیاد کی طرف، اور زیاد کا باپ کون ہے؟ جو بھی باپ ہو۔ خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ اولاد کا بھی حق ہے ماں باپ پر، شادی ایسی جگہ کرو جو اس کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، نام ایسا رکھو جس سے اسے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ کبھی کبھی ایسا نام رکھ دیا جاتا ہے، ایک صاحب نے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا کہ صاحب میں تو بڑا بدقسمت ہوں، میرے سارے ہی حالات خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور میرا تو نام بھی ایسا ہے کہ مجھے لیتے میں بھی شرم آتی، مگر میرے ماں باپ نے رکھا۔ اس نے کہا میرا نام ہے بھگو خان۔ بھلا بتائیے مسلمان کے یہاں بھگو خان نام کی یعنی کیا ضرورت ہے؟ سوچ کے اس نے اپنا نام کے ساتھ لکھا بھگو خان، تو مولانا کا تو طریقہ یہ تھا کہ ہر ڈوبنے والے کو نکالتے تھے، تو فرمایا کہ نہیں تمہارا نام بھی برا نہیں ہے، یہ بھگو خان جو ہے یہ دراصل ترجمہ ہے ففروا الی اللہ کا، خدا کی طرف بھاگنے والا۔ وہ بیچارہ اس سے بھی خوش ہو گیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ماں باپ کے اوپر بھی اولاد کا حق ہے،
پڑھانا لکھانا، ان کا نام رکھنا، اپنی شادی ایسی جگہ کرنا کہ جو اولاد کا مستقبل اس سے تباہ نہ ہو۔ بہرحال مگر اس کے باوجود قرآن کریم میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جو یہ بتائے کہ اے ماں باپ تم اولاد کے ساتھ ایسا کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وحی خداوندی ان چیزوں کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں آتی ہے کہ جو انسان کی فطرت میں یا اس کے خلاف لے جانے والی چیزیں موجود ہیں۔ یہ چیز تعلیم کی محتاج نہیں۔ کہیں قرآن کریم میں یہ ہے کہ جو اپنی ناک کا فضلہ ہو اسے نہ کھاؤ، کہیں یہ ہے کہ جو تمہارا غلاظت ہے تمہاری تم اسے نہ کھاؤ، اس لیے کہ اس کے لیے تو اللہ نے فطرت میں انسان کے لیے نفرت رکھ دی ہے، یہ تو محتاج تعلیم نہیں ہے۔ اور اللہ کی وحی ان چیزوں کی تعلیم دینے کے لیے آتی ہے کہ جو فطرت میں وضعیت نہیں کی گئی ہیں، وہ معلم کی محتاج۔ چنانچہ ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک لڑکی 16 سال کی ہو 17 سال کی ہو، کیا عمر ہوتی ہے؟ کچھ نہیں، صاحب اولاد ہو گئی، اس کے لیے راتوں کو جاگتی ہے، اس کے لیے کیا کیا انتظامات کرتی ہے، اس کو راحت اور آرام پہنچانے کے لیے کیا کیا کرتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس کو ماں نے نہیں بتائیں، ساس نے نہیں بتائیں، کسی اور کتاب میں اس نے نہیں پڑھی۔ وہ کہتی ہے کہ یہ جذبات میری فطرت میں موجود ہے جس کی وجہ سے میں کر رہی ہوں، یہ محتاج تعلیم ہے۔ لیکن ماں باپ کا معاملہ ہے ذرا مختلف۔ اولاد جوان ہوتی ہے، اپنا مستقبل بناتی ہے، سامنے سامنے دیکھتی چلی جاتی ہے۔ شریعت اسلامیہ کہتی ہے میاں مڑ کے پیچھے بھی دیکھو، تمہارے بوڑھے ماں باپ بھی ہیں۔ وہ کہتا ہے میری جائیداد بہت اچھی ہو، میرے بچے بہت اعلیٰ ہوں، میری شادی بہت اچھی جگہ ہو، میرا مستقبل بہت شاندار ہو۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن کریم اولاد کو متوجہ نہ کرتا کہ تم ماں باپ کا یہ حق ادا کرو، تو شاید اولاد پیچھے مڑ کے بھی رکھے، کیونکہ سامنے کی دلچسپیاں اس کو ادھر لیے چلی جا رہی ہیں۔ یہ کیفیت ماں باپ۔ تو بات ذرا لمبی ہو گئی، عرض میں یہ کر رہا تھا کہ فطری بات ہے اولاد سے، پھر اولاد نرینہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اولاد کی حیثیت سے تو سب برابر ہیں، لیکن ہر شخص اگر اس بات کا ذرا جائزہ لے تو معلوم ہوگا کہ اولاد نرینہ کی محبت جو ہے زیادہ ہوتی ہے۔ اولاد کی حیثیت سے تو ایک سطح بنا لیجئے کہ اس سطح تک دونوں برابر ہیں، مگر اس سے اوپر نرینہ اولاد سے ماں کو بھی محبت زیادہ ہوتی ہے، باپ کو بھی زیادہ ہوتی ہے، وجوہ اس کی الگ الگ۔ بعضوں کو اس لیے بھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کل کو ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ ہمارے لیے سہارا بنے گا، کمائے گا اور کما کے کھلائے گا، کوئی حرج نہیں، مگر یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، بہت گھٹیا بات ہے۔ بعضوں کے دل میں یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ یہ ہمارے خاندان کا نام روشن کرے گا اور ہمارا خاندان اس سے چلے گا۔ خاندان کا نام کیا روشن کرے گا یہ مستقبل بتائے گا، مگر یہ کہ بہرحال یہ بھی ہوتا ہے۔ بعض بڑے بڑے دولت مند اور اہل ثروت ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی لڑکا پیدا ہو جائے تاکہ یہ وارث ہو جائے، اس کی وراثت کس کو ملے؟ لڑکی کو دینے کے تو معنی یہ ہے کہ دوسرے خاندان اور دوسرے گھر میں دے دیا ہے، اس لیے میری نرینہ اولاد ہو تاکہ میرا جانشین، میری جائیداد کا وارث اور مالک ہو جائے۔
یہ سب جذبات ہوتے ہیں. نبی اور پیغمبر کے دل میں بھی نرینہ اولاد کی محبت زیادہ ہوتی ہے، مگر اس کی بنیاد اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کما کے کھلائے گا، خاندان کا نام روشن ہوگا، جائیداد کا یا ہماری املاک کا وارث بنے گا، نہیں. داعیہ اور جذبہ یہ ہوتا ہے وہ زندگی کا مشن اور زندگی کا مقصد جو میں لے کے آیا ہوں اور ساری زندگی انجام دیتا رہا ہوں، میری آنکھ بند ہونے کے بعد یہ اس کام کو جاری رکھے. کتنا مبارک جذبہ ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قوا ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو فرمایا کہ نکاح کیا. غالباً 90 سال کی عمر ہے اور دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نرینہ اولاد اور فرزند صالح عطا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا ہے حضرت سارہ سے، اور قصہ بڑا لمبا ہے. ان کے بارے میں بھی یہ تھا کہ وہ بانجھ ہیں، ان کی عمر بھی زیادہ ہے، مگر دعا مانگی. مگر جب دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. فرشتہ آیا ہے، حضرت سارہ سو رہی ہیں اور اس نے یہ کہا فرشتے نے کہ آپ حمل سے بچہ پیدا ہونے والا ہے. اور اللہ نے وہ دعا قبول کی ہے جو حضرت ابراہیم نے مانگی تھی. لہذا اس بچے کا نام وہ رکھا جائے جس سے پتہ چلے کہ یہ دراصل دعا کا نتیجہ اور قبولیت دعا اور عطا ہے. وہ کیا نام ہے؟ فرما نام رکھا جائے اس کا شماعیل. ایل کے معنی اللہ، شماع کے معنی عطیہ، دیا ہوا. جیسے ہمارے بعض علاقوں میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے، کسی کا نام اللہ دیا رکھتے ہیں، کسی کا اللہ دتا نام رکھتے ہیں. یہ خدا کا عطیہ اور خدا کا دیا ہوا ہے. بہرحال یہ نام ان کا تجویز ہو گیا شماعیل، اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرشتے کے ذریعے سے خبر دی ہے کہ اللہ نے فرزند عطا فرمایا ہے، اس کا نام یہ رکھ. اور یہ لکھا ہے کہ نام ان کا یہی رکھا گیا. لیکن اہل عرب جب تلفظ کرتے ہیں تو شماعیل یہ زیادہ ثقیل تھا، انہوں نے اس کا تلفظ بجائے شماعیل کے اسماعیل اس کا تلفظ کیا. اور بھی پیغمبروں کے بارے میں اسی قسم کے ناموں کے وہ ہیں. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ اصل میں ان کا جو لقب تھا وہ تھا ابو الرحیم. ابو الرحیم کے معنی ہے مشفق باپ، کیونکہ یہ ابو العرب سارے عرب کے باپ. ان کو کہا جاتا تھا ابو الرحیم، اور وہ ابو الرحیم کا ابراہیم. بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کی دعا سے اللہ نے اسے قبول فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیے بڑھاپے کی اولاد، نرینہ اولاد، اور اسی کے ساتھ ساتھ اکلوتی اولاد، اور تو کوئی بیٹا نہیں. اور بیٹا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے آپ کو، مگر یہ کہ وہ دوسری بیوی سے عطا فرمائیں گے. جب یہ مایوس ہو گئے کہ اولاد نہیں ہوگی تو انہوں نے دوسرا نکاح حضرت حاجرہ سے کیا ہے، اور حضرت حاجرہ سے بعد میں اللہ نے ایک فرزند عطا فرمایا ہے جن کا نام اسحاق ہے. حضرت سارہ سے جو اولاد ہوئی اس کا نام ہے، حضرت سارہ سے جو اولاد ہوئی ہے اس کا نام اسماعیل، اور حضرت حاجرہ سے جو اولاد ہوئی ہے، معاف کیجیے میں غلطی پر تھا،
حضرت سارہ سے جو اولاد ہوئی ہے وہ حضرت اسحاق ہے، اور حضرت ہاجرہ سے جو اولاد ہوئی ان کا نام اسماعیل ہے۔ شور کی آواز سے ذہن میں انتشار ہو گیا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اولاد نہیں ہوئی تو حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا ہے اور ان سے اللہ نے فرزند عطا فرمایا ہے، ان کا نام اسماعیل ہے۔ بعد میں اللہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ کے بھی اولاد عطا فرما دی اور ان کا نام اسحاق۔ حضرت ہاجرہ کے فرزند اللہ کے گھر کے قریب مکے میں آباد کیے گئے اور حضرت سارہ کے فرزند شام کے علاقے میں فلسطین میں آباد کیے گئے۔ ہجرت دونوں ایک بیت اللہ کے قریب، دوسرا بیت اللہ کے قریب۔ حضرت ہاجرہ کے فرزند حضرت اسماعیل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور حضرت سارہ سے جو بیٹا عطا فرمایا تھا جن کا نام اسحاق تھا، ان سے اللہ نے اسرائیل عطا فرمائے جن کا نام یعقوب ہے۔ یعقوب بیٹے ہیں حضرت اسحاق، اور وہاں سے یہ اسرائیل کا سلسلہ چلا ہے۔ بنی اسرائیل پیداوار ہے ملک شام، اور بنو اسماعیل پیداوار ہے ملک حجاز، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اب یہ اکلوتے بیٹے ہیں، کتنی محبت ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن آزمائش کے معنی یہ ہیں کہ جو پیاری سے پیاری چیز ہو وہ لے کے دیکھو، یہ دیتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ کو میری اور آپ کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ میں اگر اپنی جان دے دوں گا تو اللہ کی شان کبریائی میں کون سا اضافہ ہو جائے گا، خدا کی خدائی کون سی بڑھ جائے گی۔ اگر میں قیمتی سے قیمتی چیز اللہ کی شان میں پیش کر دوں اللہ کی بارگاہ میں تو اس سے خدائی میں کوئی اضافہ نہیں۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ آیا یہ ہمارا فدائی ہے یا نہیں، یہ ہمیں دینے کو تیار ہے یا نہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ شاہانہ طریقہ قبول کرنے کا کیا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ گھر میں بھیج دو۔ شاہانہ طریقہ قبول کرنے کا یہ ہے کہ بادشاہ اس پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور ہاتھ رکھ کے کہتا میں نے قبول کیا، اب تم اسے واپس لے جاؤ۔ بس یہ بادشاہ کا ہاتھ رکھ دینا ہی قبول کرنا۔ جس آدمی نے ہزاروں کا کوئی ہدیہ پیش کیا ہے وہ تو صرف ذرا ہمت کی ضرورت تھی، مگر یہ کہ بادشاہ کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں، یہ واپس نہیں کی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہر قسم کی آزمائش ہو چکی ہے، لیکن ایک یہ آزمائش ہے سب سے زیادہ پیاری چیز باپ کے لیے اولاد ہے، اور اولاد کے لیے پیاری چیز ماں باپ۔ شاید اولاد کی نظر میں یہ زیادہ عزیز ہے کہ وہ اولاد ان کو پیاری ہے۔ مجھے واقعہ یاد آیا، عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو ہندوستان کے بادشاہ تھے، ان کے بھائی شہزادہ مراد، ان دونوں میں اقتدار کی کشمکش تھی۔ یہ دونوں چاہتے تھے کہ وہ برسر اقتدار آ جائیں، وہ چاہتے تھے کہ وہ برسر اقتدار آ جائیں، اور شاید نیتیں دونوں کی الگ الگ تھیں۔ میں تو تاریخ کا اتنا ماہر نہیں ہوں، لیکن مولانا سید سلیمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے ان سے پوچھا کہ صاحب شہزادے مراد میں اور عالمگیر میں نظریاتی فرق کیا؟ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جس وقت پاکستان کی تحریک بہت زوروں پر تھی، تو فرمانے لگے کہ اگر آپ نظریاتی فرق پوچھتے ہیں تو شہزادہ مراد جو تھا وہ کانگریس تھا اور عالمگیر مسلم لیگ۔ لوگوں نے کہا صاحب کیا مطلب؟ کہا کہ شہزادہ مراد جو تھا وہ چاہتا یہ تھا کہ اس ملک کے اندر ہندو مسلم ملی جلی قومیت اور ملی جلی چیزیں ہیں، یہ مذہب کا امتیاز کوئی چیز نہیں۔ کیا ہے، ہم ہندو ہیں وہ مسلمان ہیں، سب ایک ہیں۔ اور عالمگیر
عالمگیر اس خیال کے تھے کہ نہیں مسلم قوم ایک قوم ہے، اس کا دین الگ ہے، اس کی خصوصیات الگ ہیں، اور یہ رواج جو پڑ گیا تھا کہ بعض مسلمان خاندانوں میں بھی ہندوؤں کی شادی ہو گئی تھی یا بعض مسلمانوں نے ہندو عورتوں سے شادی کر لی، اسلام اس کا روادار نہیں، فرما دونوں میں یہ فرق ہے۔ بہرحال شہزادے مراد کا انجام تو خراب ہوا، اور ہوتا یہ ہے اقتدار کی رستہ کشی میں ان کو تو ختم کرا دیا۔ اب جب ان کو ختم کرا دیا گیا تو ان کی اولاد جوان اولاد، عالمگیر نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان کے دل میں غیظ و غضب نہ پیدا ہو۔ بیٹا خاموش۔ عالمگیر نے پوچھا کیا بات ہے، تم بولتے نہیں، کیوں خاموش ہے؟ اس نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ میں اپنے دل کی حالت آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ درد من کم طرز درد حضرت یعقوب نیست۔ حضرت یعقوب کو بھی تو ایک صدمہ پڑا تھا نا، جو بیٹا ان سے جدا ہو گیا تھا حضرت یوسف۔ درد من کم طرز درد حضرت یعقوب نیست، او پسر گم کردہ بود و من پدر گم کردہ ام۔ فرق اتنا ہے کہ انہوں نے بیٹے سے محروم ہو گئے تھے، میں باپ سے محروم ہو گیا۔ کیفیت دونوں کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں قرآن کریم نے کہا کہ روتے روتے ان کی بینائی جاتی۔ کیسا ہوتا ہے؟ اب آزمائش یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ عزیز اور پیاری متاع ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اس کو راہ خدا، اور راہ خدا میں بھی اس طریقے سے نہیں، دینے کے بھی طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کوئی صاحب کسی بزرگ کے پاس گئے اور جا کے یہ کہا کہ یہ حضرت میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں، جو میری روحانی اور باطنی عیب ہو وہ بتا دیجیے۔ اللہ والوں کی نظر تو ایکس رے کی مشین ہوتی ہے۔ انہوں نے فوراً یہ کہا کہ آپ کے اندر حب مال ہے، مال کی محبت آپ مہربانی کر کے اگر آپ کے پاس کچھ دولت ہو تو آپ اسے باندھ کے لائیں اور اس کو دریا کے کنارے لے کے بیٹھ جائیں اور ایک ایک روپیہ نکالیں اور ایک ایک روپیہ نکال کے دیکھیں اور پھر اسے دریا میں ڈالیں۔ اب اگر یہ کہہ دیتے کہ وہ جاؤ جا کے سمندر میں پھینک دیا ہو جا کے، معلوم تھا کہ اصل میں جس کیفیت کو میں زائل کرنا چاہتا ہوں وہ کیفیت زائل نہیں ہوگی۔ فرمایا نہیں، خود بیٹھو، ایک ایک روپیہ نکال اور دیکھو، اور دیکھنے کے بعد پھر اپنے ہاتھ چکا، اور فرمایا کہ اس کے بعد مال کی محبت تمہارے دل سے کم ہو جائے۔ یہ زمانہ سائنس کا زمانہ ہے، بہت سے تعلیم یافتہ حضرات بھی ہوتے ہیں، وہ کہیں گے کہ مولانا یہ کون سا تھا طریقہ علاج ہے جو یہ دولت جو ہے انہوں نے پانی میں ڈلوا دی دریا میں، یہ کون سی دانش مندی کا کام کیا؟ میں اس کا جواب ان کو یہ دینا چاہتا ہوں، آپ نے شاید کسی حکیم کا علاج نہیں کیا ہے۔ بعض اوقات حکیم کا جب آپ علاج کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ صاحب سونے کا کشتہ بن۔ اچھا، سونے کے کشتے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یا تو سونا کہیں سے خرید کے لائیے، ورنہ اگر اشرفیاں آپ کو مل جائیں تو وہ لے کے آئیے، اور اس کو اصل میں دہکتی ہوئی آگ کے اندر رکھا جائے گا، خوب اپلے جلائی جائیں گے اور دہکتی ہوئی آگ کے اندر رکھا۔ سینکڑوں اشرفیہ جو ہیں آپ نے پھونک دی، پھونک کے راکھ بنا دی، اس کا کشتہ بنا دیا۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے یہ کون سی دانش مندی ہے آپ نے کہ اتنی اشرفیاں برباد کر دی، آپ اس کا جواب یہی تو دیں گے کہ جناب یہ برباد نہیں ہوئی، اس کی تو دوا تیار ہوئی ہے، اس کی وجہ سے تو صحت ملے گی، یہی تو کہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بدنی صحت تو آپ کی نظر میں اتنی قیمتی ہے کہ اس میں اشرفیاں خرچ کر دیں، اور روحانی صحت آپ کی نظر میں قیمتی نہیں ہے؟
آپ کا دل اور آپ کی روحانیت حب مال سے اگر پاک ہو جائے تو خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ ہفتے دن کی سلطنت بھی اس کے آگے یہ اعتراض کی بات نہیں. اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ آپ بیٹے کی قربانی دے اور خود ہاتھ سے ذبح. خواب میں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں اپنے ایک لوتے بیٹے اسماعیل کو ذبح کروں. صبح اٹھے انہیں خود بھی یہ بات معلوم تھی کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ نبی کا خواب وحی کے طور پر ہوتا ہے. اس کا حکم ایسا ہی ہے جیسے وحی. ہمارا اور آپ کا خواب ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں عورتیں بیچاری اپنے خوابوں کو بڑی اہمیت دیتی ہیں کہ جی آج میں نے یہ دیکھا اور کل میں نے یہ دیکھا تھا، پرسوں میں نے یہ دیکھا تھا. بعض عورتیں تو کچھ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید میرے اوپر وحی ہی اتر رہی ہے. ہمارے اور آپ کی خواب کی حیثیت تو معاف کیجیے یہ ہے جس کو قرآن کریم نے کہا اضغاث احلام. اضغاث احلام کا مطلب یہ ہے کہ خوب ناک تک ہم پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور رات کو جب سو جاتے ہیں تو وہ ابخارات جو اٹھتے ہیں اصل میں ان کو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے خواب. ویسے خواب سچے بھی ہوتے ہیں. اس کا معیار یہ رکھا ہے کہ جو مسلمان سنت رسول کے زیادہ قریب ہے اس کا خواب زیادہ، جو حضور سے زیادہ قریب ہے اس کا خواب زیادہ ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں اصل میں کہ ہمیں ہمارے اندر وہ زہد نہیں ہے، وہ تقویٰ نہیں، مگر اپنے خواب کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. اور بعض اوقات خواب کی تعبیر بھی خود ہی دینے لگتے ہیں. کراچی میں یہاں پر اب تو یہی کہنا چاہیے کہ آپ سب نوجوان ہیں اور ہم پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں. یہاں کراچی میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے. ایک صاحب نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا. پولیس نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا کیا؟ کہنے لگے یہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ راہ خدا میں بیٹے کی قربانی دے. میں نے تو خدا کے حکم کی تعمیر میں ایسا کیا. بھئی اللہ کے بندے یہ کس نے کہا تھا تیرے خواب کی حیثیت؟ اور پھر تمہارے خواب کی حیثیت اگر کوئی ہے تو کسی تعبیر والے سے تعبیر تو پوچھی ہوتی کہ اس کی تعبیر کیا ہے. بعض اوقات خواب کچھ ہوتا ہے تعبیر کچھ. ایک صاحب نے خواب دیکھا اور بڑے خوش جیسے پتہ نہیں آج کیا ملنے والا ہے. کسی عالم سے پوچھنے کے لیے گئے صاحب میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے سلاطین اور بادشاہ تاج پہنے ہوئے، شاہی لباس پہنے ہوئے، شاہی وردیاں پہنے ہوئے میرے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، میرے گھر میں آ رہے ہیں. ہم نے سمجھا کہ پتہ نہیں کیا مجھے ہن ملنے والا ہے. تعبیر دینے والے عالم نے کہا جلدی جا اور جا کر اپنے گھر کو سامان سے اور آدمیوں سے خالی کر دے، تیرا گھر گرنے والا. ارے وہ حیران کہنے لگے صاحب یہ خواب کیسا اور تعبیر کیسی؟ فرمایا کہ جب تو نے یہ خواب بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میرے دل میں ڈالی، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها. سلاطین اور بادشاہ جس بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے تہس نہس کرتے ہیں. میں سمجھ گیا کہ دراصل تیرا مکان گرنے والا ہے. آپ نے دیکھا خواب کیا، تعبیر کیا. اس لیے اصل میں ہمارے خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ ایک صاحب تشریف لائے اور کہنے لگے کہ مولانا صاحب میں آپ سے ذرا علیحدگی میں تنہائی میں بات کرنا چاہتا. میں نے کہا کہ بھئی میرے پاس تنہائی کا تو وقت ہے نہیں، آپ سب کے سامنے جو کچھ کہنی ہے بات کہیں. وہ نہیں مانے. میں انہیں الگ لے کے بیٹھ گیا.
کہنے لگے کہ میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے نام کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام لکھ سکتا ہوں؟ مجھے بڑا غصہ آیا، لیکن مولوی بیچارے کی بڑی مشکل ہے۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حدیث کے استاد ہوا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ میں جس آدمی کو یہاں سے نکالتا ہوں تو وہ آدمی پورا واقعہ تو بیان نہیں کرتا، مختصر سا بیان کرتا ہے، اور لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ ان کے یہاں کا وقت مقرر تھا کہ اگر تعویذ لینے کے لیے آنا ہے تو عصر کے بعد آنا، باقی میرا درس تدریس کا پڑھنے کا کام ہے، میں نہیں کسی کو پوچھنے دوں۔ کنڈی لگائی، ایک صاحب نے جا کے کنڈی بجا دی تو پہر کیوڑ کے پاس کھڑے ہو کے میاں صاحب نے پوچھا کون صاحب؟ انہوں نے کہا جی فلاں۔ کہاں سے آئے؟ لدھیانے سے۔ کیسے آئے؟ صرف حضور کی زیارت کو آئے۔ فوراً کنڈی کھولی، فرمایا کہ میاں سبھی اپنے اپنے کام کو آتے ہیں، چلو اللہ کا ایک بندہ تو میری زیارت کو آیا۔ ایک آدمی ہے جو بیچارہ یہ کہتا ہے کہ جی صرف آپ کی زیارت کو آیا ہوں، چلو کنڈی کھولی۔ اندر لے گئے، ٹھنڈا پانی پلایا، اسے پنکھا جھل رہے، اس لیے کہ مہمان اگر واقعتاً مخلص مہمان ہو، اخلاص کے ساتھ آئے تو اس کے قدم سے بھی ہماری نجات ہے، بشرطے کے اخلاص۔ تھوڑی دیر میں اس نے یہ محسوس کیا کہ ان کو تو میں نے بالکل ہی بوتل میں اتار دیا ہے، تو میاں صاحب سے کہنے لگا حضرت جی ایک تعویذ چاہیے۔ بس میاں صاحب تو بڑے جلالی تھے، پنکھا رکھا، کان پکڑا اور کان پکڑ کے دروازے تک لائے، لا کے اس کو باہر دھکا دیا اور کہا عصر کے بعد آنا، اور یہ کہہ کے کنڈی لگا۔ فرماتے تھے کہ جب وہ جا کے بازار میں کسی مسلمان سے کہتا تھا تو لوگ کہتے تھے کیسے نائب رسول ہے؟ علماء کے اخلاق کو کیا ہو گیا؟ دیکھیے صاحب گھر سے دھکے دے کے نکال دیا۔ ارے میاں یہ تو تم بالکل نہیں دیکھتے کہ اس ظالم نے ایک اللہ والے بزرگ کو بیچارے کو جو حدیث میں مصروف تھے ان کو کس طریقے سے پریشان کیا، غلط بیانی کی، دھوکہ دہی کی، اس کا تو کوئی جرم نہیں ہے۔ تو خیر میں نے کہا اچھا صاحب، غصہ تو بہت آیا، میں نے کہا صاحب آپ اپنے نام کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام نہیں لگا۔ کہنے لگے کہ مانا تو اس کے بہت اچھے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کے معنی اچھے ہیں اور اس سے زیادہ اچھے معنی ہیں جل جلالہ و عم نوالہ، وہ لگاؤ اپنے نام کے ساتھ۔ جل جلالہ و عم نوالہ کوئی برے معنی تو نہیں، یہ لگاؤ نا، ذرا پتہ تو چلے کہ ساتھ یہ جل جلالہ جا رہے ہیں۔ ایک نبی ہی رہ گیا ہے ظلم کرنے کے لیے، جو اٹھتا ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جو اٹھتا ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ جی میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اپنے نام کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام لکھو۔ یہ واقعہ مجھے طالب علمی کے زمانے سے ایک معلوم تھا پہلے سے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ایک طالب علم نے امتحان دیا اور کہا کہ جی مجھے اگلی کتابیں پڑھنے کے لیے دی جائیں۔ فرمایا کہ نہیں، تمہاری لیاقت اگلی کتابوں کی نہیں، تمہیں یہ کتابیں دی جائیں گی۔ وہ گیا ادھر ادھر سے سفارشیں کرا کے لایا، انہوں نے سفارش نہیں مانی۔ اگلے دن آیا کہنے لگا میں نے خواب میں حضور کو دیکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اگلی کتابیں پڑھو۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور سے تو ہم معذرت کر لیں گے، کتابیں تمہیں یہی پڑھنی پڑے گی۔ تو میں نے ان سے کہا ارے اللہ کے بندے، تجھے کیا معلوم ہے کہ خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ تجھے یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ تیرے خواب کی کیا حیثیت ہے؟ خواب کے بارے میں لکھا ہے اگر خواب شریعت کے خلاف دیکھو تو تمہارا خواب تو رات کی باتیں ہیں، شریعت جو ہے دن کی باتیں ہیں، وہ اندھیرے کی باتیں ہیں،
یہ روشنی کی بات ہے۔ فرمایا کہ نشبم نشب پرستم کے حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم کے حدیث خواب گویم، جو غلام آفتابم ہم آفتاب گویم۔ میں تو دن کی باتیں کرتا ہوں اور دن اللہ کی وحی جو ہے یہ ایسے جیسے سورج نکلا۔ اگر شریعت کے خلاف خواب دیکھو تو دو باتوں میں سے ایک بات اپنے دل کو سمجھاؤ، یا تو یہ سمجھاؤ کہ مجھے پورا خواب یاد نہیں رہا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کے ذریعے سے جن کی روشنی میں یہ حکم دے چکے ہیں وہ ہمارے خواب میں اس کے خلاف کیسے گئے؟ مجھے خواب یاد نہیں رہا۔ اگر خواب میں حضور نے آپ کو یاد ہے کہ آپ سے یہ کہا اشرب الخمر، شراب پی لے، تو تم اپنے دل کو سمجھاؤ کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور یہ فرمائیں مجھے خواب یاد نہیں رہا۔ شاید آپ نے یہ فرمایا ہوگا لا تشرب الخمر، شراب مت پی، مجھے یاد نہیں رہا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ، اور دوسرا طریقہ حفاظت کا یہ ہے کہ کسی تعبیر والے سے تعبیر پوچھو۔ نہر کے سر بے تراشت قلندری دانت، ہر آدمی کا کام نہیں ہے کہ وہ تعبیر دے، تعبیر دینے والے ہی تعبیر دے۔ تعبیر دینے والوں نے جو تعبیر دی ہے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی تقریباً 60 سال پہلے کا واقعہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک شخص نے غازی آباد میں خواب دیکھا کہ دہلی کی طرف سے جو گاڑی آ رہی ہے اس گاڑی کے اندر خواب دیکھا کہ دہلی کی طرف سے جو گاڑی آ رہی ہے اس گاڑی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اور غازی آباد کے اسٹیشن پر بہت زبردست ہجوم ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی میں بھی دیکھوں گا۔ کہنے لگا گاڑی آہستہ آہستہ آئی، سارا ہجوم دوڑ رہا ہے۔ ایک ڈبے میں پتہ چلا کہ اس میں حضور ہے۔ ایک شخص اترا، سر پہ ہے، گلے میں ٹائی، انگریزوں کا لباس، داڑھی غائب، اور کسی نے کہنے والے نے یہ کہا کہ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح کو جو آنکھ کھلی ہے تو اس کے بدن پہ لرزہ تھا کہ یا اللہ کیا شامت اعمال ہے، کیا مصیبت ہے میری کہ جو میں نے یہ خواب دیکھا ہے، آیا میرا ایمان بھی محفوظ ہے کہ بڑا پریشان۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ اگر خواب میں یہ بتایا جائے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ حضور ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے اور پریشانی۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ حیات تھے، ان کو اس نے اپنا خواب لکھ کے بھیجا، جواب آیا، اس کی تعبیر فرمایا کہ وہ جو تم نے خواب میں دیکھا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، مگر وہ حضور کی حالت نہیں دکھائی گئی، وہ آئندہ امت کے ہونے والی حالت دکھائی گئی ہے۔ آئندہ امت پر نصرانیت کا غلبہ ہونے والا ہے۔ کل کو امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والوں کا حلیہ یہی ہوگا، یہ امت کا حال دکھایا گیا ہے، یہ نبی کا حال ہے۔ اور فرمایا کہ کبھی کبھی اگر حضور کو خواب میں دیکھو آپ کراہ رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، بیمار ہیں، فرمایا وہ حال امت کا حال ہوتا ہے، وہ خواب دیکھنے والے کا حال ہوتا ہے، وہ نبی اور پیغمبر کا حال ہے۔
یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں معاف کیجئے 60 سال پہلے کوئی مسلمان شاید ہے تو سر پہ کوئی رکھتے ہی نہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر جب یہ تہذیب آئی ہے تو کسی انگریز نے کہا تھا کہ اگر مسلمان ہماری تہذیب اگر سوچ سمجھ کے اختیار کرتے تو سر کی طرف سے اختیار کرتے، مگر مسلمانوں نے سر کی طرف سے اختیار نہیں کی، پاؤں کی طرف سے اختیار۔ پہلے سلیم شاہی چھوڑا، پمپ پہنا، بوٹ جوتا پہنا، جب بوٹ جوتا پہنا تو شرعی پاجامہ برا لگنے لگا، پھر وہ پاجامہ پہنا چوڑے پینچوں کا یا علی گڑھ کا، اس کے بعد پھر اس پاجامے کے اوپر کرتا ہوتا تھا، پھر قمیص آ گئی، اور پھر اس کے بعد وہ پتلون آ گئی، پھر کوٹ آ گیا، ٹائی ابھی نہیں ہے۔ اس کے بعد بالکل آخر میں جا کے جس مسلمان نے بالکل ہی اپنا دل پتھر کا دل کر دیا، اس نے جا کے اپنے سر پہ یہ نبوست کی نشانی بھی رکھی، ہیٹ بھی لگائی۔ اس نے کہا کہ ہمارے سارے لباس میں یہ ایک ہیٹ ہی تو ایسی چیز تھی کہ جس سے دھوپ سے بچاؤ تھا، اس میں تو کوئی مصلحت بھی تھی، لیکن یہ کہ اگر یہ مصلحت اندیشی کی خاطر ہماری نقل کرتے تو اوپر سے شروع کرتے، انہوں نے تو نیچے شروع کیا، اور رفتہ رفتہ ہوتے ہوتے، میری عمر کوئی بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک ایسے شخص کو جو برطانیہ کی حکومت میں آج کل کے ملازموں کے اعتبار سے کہا جائے جو شاید نمبر اول کا ملازم، میں نے دیکھا ان کا ایک عزیز ننگے سر، بال سر پہ رکھے ہوئے، مانگ نکالے ہوئے ننگے سر سڑک پہ کھڑا ہے، وہ شاید ٹینس کھیل کر آ رہے تھے، انہوں نے سائیکل پھینکی اور بلے سے لے کے سڑک ہی کے اوپر مارنا شروع کیا کہ یہ کیا چودوں کا طریقہ تم نے اختیار کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا، کوئی چھوٹا اپنے بڑے کے سامنے ننگے سر ہو کے نہیں آتا تھا، اور بال رکھ کے، اور پھر اب تو اصل میں معاف کیجئے ننگے سر نہیں، اب تو اصل میں خاتون بن کے سامنے آتے ہیں، لمبی لمبی لٹیں رکھ کے کہ انہیں تعارف کرانا پڑتا ہے کہ یہ خاتون نہیں ہے، یہ مرد ہے۔ خیر، اس زمانے میں آپ اندازہ لگائیے 60 سال پہلے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر نصرانیت کا غلبہ ہونے والا ہے، اور اسی وضاقتہ کے اندر اور اسی ہیئت کے اندر وہ نظر آئیں گے۔ لکھا ہوا خواب ہے، آپ دیکھ لیجیے، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لکھا ہوا جواب تھا، یہ تعبیر ہے۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ میں نبی ہوں، میرا خواب جو ہے خدا کی وحی ہے، مگر معاملہ تنہا میرا نہیں ہے، میرے بیٹے کا بھی ہے۔ فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ خدا کی طرف سے یہ حکم ہے۔ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، میں انشاءاللہ پورا کروں گا، آپ اپنا یہ خیال پورا کریں، اللہ کا یہ حکم ہے، بے شک آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں اور راہ خدا میں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطمینان ہو گیا، بیٹے کو لے کر گئے ذبح کرنے کے لیے، چھری ہاتھ میں، بیٹے کے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے کہ کہیں آنکھوں سے جذبات میں حرکت ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کر بیٹا میری طرف دیکھے اور میں اس محبت کے جذبے سے میں اپنے ارادے سے باز آ جاؤں۔ قریب تھا کہ وہ چھری پھینک،
حضرت جبریل امین کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، ہمارا مقصد جان لینا نہیں ہے، ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ پیاری سی پیاری چیز اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں۔ آپ جائیے دمبا لے کر اور یہ دمبا ان کے سامنے پیش کیجئے اور یہ کہیے کہ اس کے بدلے میں یہ دمبا ذبح کیجئے، اور دمبا کے ذبح کرنے سے ثواب ایسا ہی ملے گا جیسا کہ حقیقی اولاد کو ذبح کرے، ایک جان کو دے۔ جبریل امین آئے، سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چھری پھیر دیں، تو فرمایا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر، تحلیل، تحمید۔ تکبیر کے معنی آتے ہیں اللہ اکبر کہنا، تحلیل کے معنی آتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنا، تحمید کے معنی آتے ہیں وللہ الحمد کہنا، یا الحمدللہ کہنا۔ حضرت جبریل امین آئے تو دور سے انہوں نے یہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ آواز سن کے یہ سمجھیں کہ کوئی نئی بات ہے، ہاتھ اپنا نہ چلائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سن کر تحلیل کے کلمات کہے، فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو نیچے لیٹے ہوئے تھے، ان کو اللہ کی طرف سے یقین ہو گیا کہ خدا کو تو جان کی حاجت نہیں ہے، شاید اللہ نے میرا فدیہ بھیج دیا ہے، فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمات سب کے سب، جس میں جبریل امین کے، ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام کے، یہ تکبیر تشریف کہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو فجر کے بعد سے آپ شروع کریں گے اور 5 دن تک یہ جاری رہے گی، 5 دن تک، 9 10 11 12 13۔ مجھ سے زیادہ تو حساب آپ جانتے ہیں، ایک دن میں 5 نمازیں تو 5 دن میں 25، لیکن 5ویں دن عصر کی نماز کے بعد ختم کر دیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ 25 میں سے 2 نکال دیجیے، مغرب اور عشاء میں 23 نماز۔ 9 ذی الحجہ سے شروع کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک، ہر فرض نماز کے بعد چاہے جماعت سے پڑھیں چاہے الگ پڑھیں، کسی قدر بلند آواز سے آپ تکبیر تشریق ادا کریں گے، اور یہ بڑے پیارے کلمات ہیں، اس واقعے کی روح ہے۔ اس کو علماء نے لکھا ہے کہ تکبیر تشریق واجب ہے۔ بہرحال یہ جو قربانی 10ویں ذی الحجہ کو کی جاتی ہے، یہ دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو حضرت ابراہیم پیش فرما رہے تھے، اس کی یادگار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، توحید کا کردار اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں تو سنت ابراہیمی کو اختیار کریں۔ ہم دمبے کو ذبح کرتے ہیں ان تمام عظمتوں کے ساتھ جو عظمتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلوب میں تھیں جب وہ راہ خدا میں اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے، آپ بکرے کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں، یہ سمجھ کر پھیر رہے ہیں کہ در حقیقت ہم اپنی تمام خواہشات پر چھری پھیر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے آگے ہماری ساری کی ساری خواہشات ذبح کر رہے ہیں۔ تو یہ قربانی جو ہے یہ سنت ابراہیم۔ پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی ہر مسلمان پر واجب ہے جن پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے مگر مکان ہے، جائیداد ہے، خوب ساز و سامان ہے، خوشحالی سے بسر ہو رہی ہے، زکوٰۃ واجب نہیں، فرض نہیں ہے، مگر قربانی واجب ہے۔ اور قربانی کے وقت ختم ہو گیا ہے، قربانی کے صرف 4 جانور ہیں، اونٹ، گائے، بکرا، دمبا
4 اونٹ کے اندر نر اور مادہ دونوں شامل، گائے کے اندر نر اور مادہ دونوں شامل، بکرے میں نر اور مادہ دونوں شامل، دمبے میں بھی نر اور مادہ دونوں شامل، مگر فرق اتنا ہے اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، 2 دانت کا اونٹ جو ہے 5 کا ہونے کے بعد 6 میں داخل ہوتا ہے تب اس کے وہ. بہت سے لوگ ٹیلی فون پر پریشان کیا کرتے ہیں، مولانا صاحب ہم نے اپنا بکرا پالا تھا اور ہم نے تاریخ لکھ کے رکھی تھی اور یہ سال بھر ہو گیا مگر اس کے دانت نہیں نکلے ہیں، بتائیے قربانی واجب ہے یا نہیں؟ سب میں تو نہیں سمجھتا کہ جب کوئی جانور پیدا ہوتا ہے تو شجرہ لکھنے کے لیے آپ کاپی میں لکھتے ہیں جس کی پیدائش کی کرتا ہے. سال بھر کا ہونے کی علامت ہے 2 سال کا ہو. اب آپ یہ کہیں کہ صاحب ہم نے تو یہ اصل میں تاریخ لکھی ہے اور ہم نے تو یہ لکھا، آپ چاہے یہ کہیں کہ یہ سال بھر میرے پاس ہو گیا ہے، شریعت کے اسے جائز نہیں، لیکن سمجھ لیجیے کہ وہ غالباً ایسا ہے کہ اس کے دانت نکلے گی یہ قدرت کی طرف سے نہیں نکلے گی تب بھی جائز نہیں. تو ایسے ہی گائے اور گائے کی جو نسل اس کے 2 سال کا ہونا چاہیے، بکرا سال بھر کا ہونا چاہیے، دمبا 6 مہینے کا بھی اگر ہو بشرطے کہ وہ اتنا فربا ہو کہ اگر آپ اس کو سال بھر کے بکروں میں چھوڑ دیں تو وہ اس کے برابر معلوم ہو تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. جن پر قربانی واجب نہیں ہے وہ اگر مرغے کی قربانی کریں، وہ اگر کبوتر کی قربانی کریں، وہ اگر تیتر و پٹیر کی قربانی کریں، گویا کہ وہ اللہ کی شعار کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور قسم کی اس قسم کی قربانی کریں. اس لیے بس صرف ان 4 جانوروں کی قربانی ہے. مطلب یہ کہ ذی الحجہ کے موقع پر آپ کو ان عبادتوں کو بخوبی انجام دینا چاہیے. دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات فهو الحنان المنان على العاصين وأهل الطاعات حكيم عليم يعلم باختلاج الجنين في بطون الأمهات بصير لا يخفى عليه شيء في الأرضين ولا في السماوات أحمده حمدا لا يعد ولا يحصى على نعمه الشاملات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ينال بها أعلى الدرجات وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله نبي بعثه الله داعيا إلى الخيرات معاشر الحاضرين لازموا على طاعة مولاكم طلبا للفوز والنجاة فإلى متى أنتم راقدون في بحار الذنوب والغفلات وفي أي وقت تجتهدون بالتقوى وتدركون الوقت بالأعمال الصالحات وتجتنبون الذنوب وكسب السيئات واتقوا الله فإن التقوى أربح البضاعات وإن الذنوب أخطر الخسارات وإياكم عن ترك الصلاة وحافظوا على الجمع والجماعات وأمرتم بأداء الزكاة وخالفتم وارتكمت على قلوبكم ظلمات فوق ظلمات إن عاملتم غررتم الناس وإن تأمنتم خنتم الأمانات عجبا لك يا مسكين تعشي وتعترف بالممات وكيف تستأنس مع السفهاء وفي القبر وحشات وتنسى سؤال منكر ونكير والأهوال والبليات كيف تحوي وتجمع وأنت منقول إلى قبور بعثرات هيهات يا خاسر هيهات أراك تركت العمل في الأيام الماضيات وليس لك من الجزاء إلا السعير وعذاب الدركات فاتك النعيم والحور والقصور والغرفات جنات عدن حومت على العصاة ما أحسن ضجيج الحجيج في عرفات يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك يا ذا الفضل والهبات ألا وإن يوم عرفة يوم فضله مشهور ونعته في الكتاب مذكور يوم يقف فيه وفد الله على عرفات يلتمسون منه جزيل الفضل والهبات هذا وقد ورد عن سيد السادات صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام يوم عرفة غفر الله له سنة أمامه وسنة خلفه ويا عباد الله اغتنموا صيامه وارجعوا إليه بالتوبة والإنابة ولعله أن يرحمنا ويجيب دعوتنا وعسى إن شاء الله أن نفوز بأعلى الدرجات اللهم يا ذا الفضل والهبات وفقنا للأعمال الصالحات واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه
وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمنافقين والمشركين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر بلدان المسلمين واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وفي جوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر